سب سے بڑی ذات، آپ سب سے بڑی شخصیت، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ وہ خاکی ہوں، نوری ہوں، ناری ہوں، سمندر کی مخلوقات ہوں، خاکی کی مخلوقات ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں یا آسمان کی، وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، سب میں سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اب جس کا تعلق اس پاک ہستی کے ساتھ مل گیا، وہ ان کا والد ہو، وہ ان کی والدہ ہو، وہ ان کے دادا ہوں، وہ ان کے نانا ہوں، وہ ان کے ماموں ہوں، وہ ان کے چچا ہوں، تایا ہوں، چچاؤں کے بیٹے ہوں، تایوں کے بیٹے ہوں، ان کے داماد ہوں، ان کے سسر ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کا خاندان ہو، جس کا تعلق جناب رسول اللہ کے ساتھ مل گیا وہ بھی قابل احترام ہے، قابل عزت۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، مجھے میرا نسب نامہ جو ہے وہ اللہ نے یوں بنایا ہے کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کے شخصیات کی طرف دیکھا تو حضرت ابراہیم کو چنا، پھر ان کی نسل میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، پھر ان کی نسل میں سے حضرت عدنان کو چنا، پھر ان کی نسل میں سے عبد مناف کو چنا، پھر ان کی نسل میں سے ہاشم کو چنا، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب کو چنا، اور ان کے بیٹے عبداللہ کو چنا۔ عبداللہ کے گھر میں مجھے پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ نے کائنات کے گھروں کو دیکھا تو گھرانہ خاندان قریش کا پسند آیا، پھر گھروں میں دیکھا تو بنو ہاشم کا گھرانہ پسند آیا، اور جب باپ اور ماں کی باری آئی تو عبداللہ اور آمنہ کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ فرمایا میں بہترین زمانے میں ہوں، بہترین خون ہوں، بہترین نسب ہوں، آپ مجھ سے بڑا نسب کسی کا نہیں ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون فلا اجداث بینہم فلا انساب بینہم۔ جس دن قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن میری نسبت اور میرا نسب باقی رہے گا، پتہ چلے گا یہ رسول کا خاندان ہے۔ جس دن میرے بیٹے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس دن میرے ماں باپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس دن میرے خاندان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس دن ایک ہی نسبت بچتی ہے جس کو نسبت رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نسبت کو اللہ نے اتنی وقت کی ہے، وقت دی ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق وہ اہل بیت میں شادی کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے۔ لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ کہا تاکہ قیامت کے دن جہاں نسب ختم ہو جائیں گے میرا نام آئے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کے خاندان میں سے، اہل بیت میں سے، یہ فاطمہ کا داماد ہے، علی کا داماد، یہ حسن حسین کا بہنوئی ہے۔ حضرت حسن حسین ان کے بہنوئی حضرت عمر فاروق ہیں، صرف اس لیے رشتہ کیا کہ قیامت کے دن میرا تعلق ذات نبی سے، اہل بیت سے مل جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے سب سے بڑے خاندان کی بات۔ لیکن اس کے باوجود ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے۔ معصوم صرف رسول کی ذات ہوتی ہے، بلکہ رسول سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ درستگی کر دیتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی کائنات کے شخصیات ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہوں، وہ حسن حسین ہوں، وہ فاطمۃ الزہرا ہوں، یا وہ بڑے بڑے 10 امام ہوں، یا ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت، وہ سارے جیسے عام بندوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی گناہ ہوں، لیکن ان کی نسبت ایسی مل گئی جس نسبت کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، ان کی بخشش ہو گئی۔ اہل جو لفظ ہے، آل اور اہل ایک ہی معنی ہے، قابل کا معنی ہوتا ہے اس کا،
کوئی چیز جس کے قابل ہو. اب ابو لہب آپ کا تایا ہے لیکن کلمہ گو نہیں ہے, وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ کا تایا اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ایمان والا نہیں ہے. اہل بیت اس وقت بنتا ہے جب ایمان والا ہو, کلمہ گو ہو, آقا کائنات کا نام لیوا ہو, آقا کائنات کے کلمے پہ جان چھڑکنے والا ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی لیے اہل بیت میں شامل ہوئے. ابو جہل نے جناب رسول اللہ کو ایک مرتبہ مارا, برا بلا کہا. چچا حمزہ کو پتا چلا, وہ حمزہ جنہیں سید الشہداء کہتے ہیں, جن کے کلیجے کو چبایا گیا, جن کے جسم کے نقوش بگاڑے گئے, اس حمزہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے مارا. وہ حمزہ وہاں جاتے, ابو جہل سے بدلہ لیتے اور جناب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے, اے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. کہا چچا اس بدلے کا کیا فائدہ ہے, اگر آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. تو اسی وقت حمزہ کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمے کی وجہ سے عزت ملی. اہل بیت میں جو کلمہ گو ہے وہ اہل بیت. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں, خواہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, گھر پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, کلمہ لانا اصل چیز ہے. نوح علیہ السلام نبی ہے, ان کا اہل بیت وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. ان کا بیٹا کافر ہے, کنان نام ہے. وہ کہتے ہیں میری کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا نہیں, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اور نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, آج کے وہ میرے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی اہل بیت بن جاتا ہے, وہ اپنی بات اس بات پہ ذرا غور کریں. جو اہل بیت ہو وہ کبھی اللہ اسے سزا نہیں دے گا. اہل بیت کو اللہ سزا نہیں دے گا. تو اس وقت حضرت نوح نے فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ. تو یہ پہاڑ پہ یقین رکھتا ہے, اگر کلمہ نہ پڑا اللہ تجھے اسی پانی میں غرق کر دے گا. اور اللہ نے پھر غرق کیا. لوط علیہ السلام نبی ہیں, پیغمبر ہیں, پکے ہیں, سچے ہیں, بیوی کافر ہے, غیر مسلم ہے. اللہ نے کہا تیرے علاقے میں ابھی زلزلہ بپا ہوگا, اور دنیا میں کبھی اتنا بڑا عذاب کسی پہ نہیں آیا جتنا حضرت لوط کے گھر کی بستی پہ آیا, قوم لوط پہ آیا. اس زمین کی چکلی نکالی گئی. صبح تہجد کے وقت جب تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے, فرشتوں نے پوری زمین ہی نکال لی, پوری چکلی. اسے لے کے گئے آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جانوروں کی آوازیں فرشتے سنتے تھے, اور وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا ہے, اور پتھر مار مار کے اس کے بعد جو بچ کے تھے انہیں ختم کر دیا. ان کافروں کے ساتھ کس کی بیوی آتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آتی ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے اہل بیت وہ ہوتا ہے جو کلمہ گو ہو, فرما بردار ہو, جو نبی کی بات ماننے والا ہو. میرا ایمان ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے الفت رکھتے, ہم اہل بیت سے ان کی عزت کرتے. ساری کائنات کی عزت ان کے پاؤں کی خاک پہ قربان. میں ذاتی طور پہ کسی مسلک کو بالے طائق رکھتے ہوئے, کسی مسلک کی نمائندگی نہ کرتے ہوئے, کسی مذہب کی طرفداری نہ کرتے ہوئے, ایک مسلمان اور ایک مومن کی حیثیت سے, کلمہ گو کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان پہ بحث مت کیا کریں.
یہ تاریخ کا حصہ ہے. ان کی شہادت ہمارے لیے سب سے بڑی ہے. اہل بیت کے پورے خاندان کو کاٹ دیا گیا. یہ شرم کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بے عزتی کا مقام ہے کہ امت رسول کے ہاتھوں، آقائے کائنات کی امت کے ہاتھوں آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ کے ایک بیٹے فوت ہوتے ہیں، ابراہیم، 18 ماہ کی عمر ہے. آپ نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ کی بیوی کہتی ہیں عائشہ کہ دعا مانگیں یا آپ کا بیٹا بچ جائے. ایک نبی، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے. آپ دعا کریں یہ بچ جائے گا. فرمایا وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے. پوری رات کھڑے ہو کے ایک ایک آیت پڑھتے، ان تغفر لہم فإنہم عبادک وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، اپنی امت کے لیے پڑھتے رہے. وہ دن کتنا خوفناک ہوگا جب میرے اسی نبی کے، جو اپنی امت کے لیے جن کے پاؤں میں ورم آ جاتے، جن کو اللہ نے کہہ دیا تھا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے پیغمبر نہ تیرے پہلے گناہ ہوں گے نہ تیرے بعد میں ہوں گے، سب کچھ معاف کر دیا. ہم نے تیرے گناہوں کو جو بھی ہوئے ہم نے ان کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے شاف محشر بنایا، ہم نے تجھے ساقی کوثر بنایا. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. اس پیغمبر کی آل کو کربلا کے میدان میں کاٹ کے رکھ دیا گیا، اقتدار کی جنگوں کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، خود ہی بلانے والے خود ہی مارنے والے. کوفے کے لوگ خط لکھتے ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے، کوفہ وہی علاقہ ہے جہاں مولا علی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ شہید کیے گئے. کوفیوں نے مارا، ان لوگوں نے مارا. اور ان کے بیٹے حضرت حسین، ایک ہی بیٹا رہ گیا، ایک حضرت حسن فوت ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں ظالم جنہوں نے حضرت حسن کے پاؤں سے نیچے سے مسلح کھینچا. یا مذل المومنین یا مخذل المومنین، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، نبی کے آل بیت کو. اور یہ حسن وہ ہے جن کو رسول اللہ نے فرمایا، ایک دن آپ خطبہ دے رہے، دونوں بچے بھاگتے ہوئے آئے، حسن اور حسین. آپ نے خطبہ چھوڑا، دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسی حالت میں خطبہ دیا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر. اور ان میں سے حضرت حسن، جن کو کوفے کے لوگوں نے گالیاں دیں، جن کو کوفے کے لوگوں نے برا بلا کہا، انہیں حسن مصنع کہتے ہیں. ان حسن کو معاف نہ کرنے والے اور ان کے نیچے سے مسلح کھینچنے والے، ان کو گالیاں دینے والے کوفے کے لوگ، انہوں نے ہی شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. وہاں سے خط لکھا، اور یہ میری بات نہیں ہے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ کنہوں نے بوریاں بھر بھر کے خط لکھا تھا، حسین آؤ کوفے میں عمارت قائم کرتے. اور پھر جب وہ وہاں سے آ گئے، پہلے ان کے مسلم بن عقیل کو مارا رضی اللہ عنہ. عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے مسلم کو شہید کیا، کنہوں نے؟ کوفے والوں نے. اور پھر وہاں حضرت حسین کو پتہ چلتا راستے میں کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. وہی ارادہ بنا لیا واپس چلتے ہیں، یہ تو سارے بے وفا. اور یہ کوفہ وہ علاقہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں، اے کوفے والو تم وہ لوگ ہو، جب کہا آؤ لڑنے چلتے ہیں تو کہتے ہیں سردی بہت ہے، آؤ لڑنے چلتے ہیں نہیں جی گرمی بہت ہے، آؤ لڑنے چلتے ہیں جی لشکر بہت بڑا ہے. وہی کوفہ ہے
آج کس جماعت کا گھڑ بنا ہوا ہے؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. مولا علی کے قاتل کوفی، حضرت حسین کو گالی دینے والے کوفی، اور مولا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ. وہاں سے عبید اللہ بن زیاد صرف 18 بندے لے کے آئے تھے، صرف 18، اور شام سے صرف 18 بندے آئے تھے. باقی جو 3000 کا لشکر تھا کہاں کا تھا؟ کوئی نہیں بتاتا. تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. مجھ سے کوئی بات کرے، مجھے دلیل دے کہ شام سے کتنے لوگ آئے تھے اور کوفے کے کتنے لوگ تھے. اور پھر جب آپ کے بیٹے وہ کٹ رہے تھے، حضرت علی کے 4 سے 5 بیٹے شہید ہوئے. ان کا نام کوئی نہیں بتاتا. محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے. آج کون ہے جو ابو بکر کے نام سے نفرت کرتا ہے، عمر کے نام سے نفرت کرتا ہے؟ مولا علی نے ابو بکر کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، عثمان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. اور یہ وہی لوگ ہیں. اور ایک نام رکھا اپنے چچا عباس کے نام پہ، عباس بن علی. یہ 4-5 جری جواں اسی جنگ میں شہید ہوئے جسے کربلا کا واقعہ کہا جاتا ہے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کسی کی تقریر سن لیں کربلا کے موقع پہ، کوئی موضوع اس پہ بولتا ہو، یہ سارے ذاکر موجود ہیں، کوئی نہیں بتائے گا کہ کربلا کے شہیدوں کے نام کیا ہے. علی اصغر کہیں گے، علی اکبر کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے. کسی میں جرت نہیں ہے سچ بول سکے. انہیں کہا ذاکر صاحب سچ بولنا شروع کیجئے. حضرت علی کے کون سے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون قاتلین حسین. اور پھر جب نیزے لگتے ہو نا اپنی اولاد کے، آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہو، جس کے بھائیوں کو اس کے سامنے شہید کیا جا رہا ہو، جس کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہو، جس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہو. اور یہ دوپٹہ بڑی چیز ہوتی ہے. عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کے باعث اس کے سر کا کپڑا ہوتا ہے جسے اوڑھنی کہتے ہیں. یہ کوفے کے بے شرم لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے، جنہوں نے حضرت حسین کے ننھے بچوں کو شہید کیا، جنہوں نے مولا علی کے لڑکوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو شہید کیا، بیٹوں کو شہید کیا. اور یہی وہ بے شرم لوگ تھے جنہوں نے اس خاندان جو بچ گئے تھے، چند افراد بچ گئے تھے، علی زین العابدین جنہیں بیمار کربلا کہتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے، ان کو یزید کے پاس بھیجنے والے وہی بے شرم کوفے کے لوگ تھے. باہر سے تو آئے کوئی نہیں، وہی کوفے کے لوگ، وہی کے رہنے والے. آج جو یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. اہل بیت سے محبت کرنے والے میرے بھائی، نہ کسی سے نفرت ہے، نہ کسی پہ تانا تشنی ہے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اتنی دور سے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے شہر میں شورش کو بپا کیا جائے یا لوگوں میں تفرقے کو عام کیا جائے. میں آپ کو محبت پیار کے ساتھ کہتا ہوں، لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیں، آپ سوچ بچار کریں، آپ تاریخ کو اٹھائیں. مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، قبر میری بھی ہے، آپ کی قبر بھی بننے والی ہے، سب نے مرنا ہے. مرنے سے پہلے کم از کم سچ تو دیکھتے جائیں کہ کون حق پہ ہے آج، کون باطل پہ. کیا وہ جو حسین کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے، یہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا. اگر میں غلط ہوں، میرا گریبان آپ کا ہاتھ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی یہاں سے آپ کو مقتدی نہیں پوچھے گا. دلائل کی قوت سے مجھ سے گفتگو کیجئے، اپنے عقائد کو درست کیجئے، اپنے نظریات کو درست کیجئے. لگی لپٹی کے پیچھے نہ چلیں. فلاں کہتا ہے جی، فلاں ذاکر نے کہا، اور قرآن کی آیات پڑھ کے غلط مطلب بتلانے والے وہ ذاکرین، قرآن کی آیت پڑھ کے نام نہاد تشریح کرنے والے،
کربلا کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں. نبی کے اہل بیت سے محبت کیا ہے؟ اور آج کہاں سے قافلے نکلتے ہیں؟ کوفے سے. حسین کے قاتلوں کا شہر، علی کے قاتلوں کا شہر رضی اللہ عنہما. مولا علی بھی وہیں شہید ہوئے، مولا حسین کے قاتلین بھی وہیں کے تھے. کوئی نہیں پوچھتا ان کوفے والوں سے، کوئی نہیں پوچھتا ان ذاکروں سے کہ جہاں سے کتابیں چھپ کے آتی ہیں، جہاں سے تاریخ لکھی گئی، وہ تاریخ لکھنے والے دراصل خود قاتلین حسین. اور یہاں ایک حوالہ دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ انکار کر کے دکھائے ذرا، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ اکبر. علی زین العابدین نے کوفے کے لوگوں کو یا حسین کہتے دیکھا. سن لیجئے، بات سچی ہے، کڑوی بڑی ہے. انہیں دیکھا لوگ کہہ رہے یا حسین یا حسین. انہوں نے کہا یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں؟ علی زین العابدین کے لفظ. انہوں نے کہا تیرے باپ کا نام لیتے ہیں، تیرے باپ کی یاد میں کہتے ہیں. تاریخ کی ساری کتابیں، صرف اہل سنت کی نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. انہوں نے کہا اگر میرے باپ کو ان کوفیوں نے نہیں مارا تو اور کس نے مارا ہے؟ بیمار کربلا علی زین العابدین حسین کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کے قاتل کوفے کے رہنے والے. اور کہاں کوفے سے اٹھا کے شام پہ فتوے لگائے جاتے ہیں، فلاں کافر فلاں کافر. اور اصل کافروں کو پکڑنا ہے تو کوفے کے کافروں کو جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ شام کا کوئی تعلق، نہ وہاں سے کوئی قاتل آیا. مارنے والے سارے کوفے کے رہنے والے. اور 3 آپشن کیوں دیے تھے؟ حضرت حسین نے 3 باتیں کی تھی، وہاں کوئی بیان نہیں کرتا. صحیح ترین ہر کتاب میں جب ان کو روک لیا گیا نا، گھیرا ڈال لیا گیا، انہوں نے کہا مجھے یا تو جہاد پہ بھیج دو، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے شہادت پا جاؤں، یا پھر مجھے مدینہ مکہ میں بھیج دو. اور تیسرا کیا کہا تھا؟ کوئی نام نہیں لیتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. میڈیا سر توڑ کوشش کرتا ہے کبھی سچ نہ آئے. تیسری بات وہ ہے جو آپ کو بھی سن کے شاک لگے گا. انہوں نے کہا یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود ہی بات کر لیتا ہوں. اگر دشمن سمجھتے ہوتے، اگر قاتل سمجھتے ہوتے، اگر مخالف سمجھتے ہوتے، میری غیرت تصور نہیں کرتی کہ میں اپنے مخالف کے پاس جاؤں. تو حسین تو غیرت کے امام ہیں، حسین تو غیرت کے غیرت والوں کی غیرت ہیں. انہوں نے کیسے کہہ دیا مجھے یزید کے پاس بھیجا جائے؟ دلیل سے بات، گالی اور تشریح نہیں، تانا نہیں، تاریخ کیا اوراق آپ کو سچ بتائیں گے. پڑھنے کی کوشش کریں پھر پتہ چلے گا. اور اہل بیت، ان میں بیویوں کو نکال دیا، بیویوں کو نکال دیا. بیویاں اہل بیت نہیں. بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بیویوں سے. اور جہاں سے پیدا ہوئے وہ اصل نہیں ہے، جو پیدا ہوئے وہ اصل ہے. کنویں سے پانی نکلتا ہے، پانی ٹھیک ہے، کنواں ٹھیک نہیں ہے. سیاہی لکھتے ہیں، پین سے سیاہی آتی ہے، سیاہی ٹھیک ہے، پین ٹھیک نہیں ہے. دودھ ٹھیک ہے، بھینس ٹھیک نہیں ہے. اور جانور جس سے دودھ ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دودھ ٹھیک ہے. کہاں کے؟ اگر ماں ہی ٹھیک نہ ہو تو اولاد ٹھیک ہو سکتی؟ آواز نہیں آتی، سارے گم سمن بکمن عمیون. اور اگر ماں ٹھیک نہ ہو اولاد ٹھیک ہو سکتی؟ نبی کا جو اہل بیت ہے آپ گنتے ہیں جی، حسن حسین، وہ کن سے پیدا ہوئے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی کوکھ سے. اور نطفہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ان کی والدہ خدیجہ پاک، خدیجہ طیبہ
طاہرہ، صادقہ، مصدقہ، مصدقہ، جیسے وہ پاک ایسے ہی نبی کی دوسریاں بیویاں بھی نبی پاک، نبی کا اہل بیت پاک۔ لیکن جی نہیں جی، نبی کی بیویوں کو نکال دو۔ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا اہل و عیال، سارے استعمال کرتے ہیں۔ اہل کسے کہتے ہیں جی؟ عربی لغت میں، میرا چیلنج، عربی لغت میں کہتے ہی بیوی کو ہیں، اہل کہتے ہی بیوی کو ہیں۔ اور عیال کسے کہتے ہیں؟ جن کا آدمی خرچ اٹھائے، یعنی اولاد۔ نبی کی اہل بیت اصل ان کی بیویاں ہوتی ہیں جن سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ اہل بیت میں سے بیویوں کو نہیں نکال سکتے۔ جیسے حسن و حسین سے محبت ضروری، ایسے ہی عائشہ و حفصہ سے محبت ضروری۔ جیسے ہی آپ کے داماد علی سے محبت، ایسے ہی آپ کے دوہرے داماد حضرت عثمان سے محبت۔ جیسے ہی آپ کے باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان سے محبت، ایسے ہی ابو بکر و عمر جو آپ کے سسر ہیں ان سے محبت۔ ابو بکر عمر کون ہے؟ جن کی بیٹیاں نبی کے گھرانے میں۔ ابو بکر و عمر وہ ہیں جن کی بیٹیاں نبی کے گھرانے میں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی تو پاک ہوں، اس کی بیویاں پاک صاف نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ جیسے مقام حسن و حسین کا ہے، ایسے ہی مقام عائشہ ہو، حفصہ ہو، جویریہ کا ہے، آپ کی بیویوں کا ہے۔ یاد رکھیے، اپنا ایمان خراب نہ کیجیے، کبھی بھی حسن و حسین پہ تانا تشنی نہ کیجیے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کبھی مولا علی پہ تشنی نہ کیجیے، تانا نہ کیجیے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کبھی فاطمۃ الزہرا پہ ذرا بھی بات نہ کیجیے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی کی کسی بیوی پہ اگر تانا تشنی کی جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تمام اہل بیت، آپ کی پھوپھیاں اہل بیت، آپ کے ماموں اہل بیت، آپ کے ددیال اہل بیت، آپ کے ننہال اہل بیت، جن کا آپ سے خونی رشتہ بن گیا، جن سے آپ کا تعلق بن گیا، میں اور آپ چاہیں بھی اسے ختم نہیں کر سکتے، میں اور آپ چاہیں بھی اسے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ رسول کائنات نے فرمایا مجھے جبریل نے ایک تصویر دکھائی، کہا یہ تیری بیوی ہے۔ وہ تصویر جب کھول کے دیکھی تو اس وہاں صورت حضرت عائشہ کی تھی۔ آسمان کے رب نے آسمان پہ نکاح پڑھایا، اور پھر نبی کی بیویوں کا نکاح اللہ آسمان پہ پڑھائے۔ زینب بنت جہش حضرت زید کے نکاح میں تھی، زید بن حارثہ، انہوں نے طلاق دے دی۔ سورہ احزاب آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زوجنا، کہا اے پیغمبر ہم نے زینب کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ آسمان پہ وہ نکاح کس قدر قابل عزت ہوگا۔ نکاح کروانے والا اللہ ہے، اس کے گواہ جبریل اور میکائیل۔ نکاح اللہ نے زوجنا کہا، اور نام اللہ نے آسمان پہ لیا ہوگا۔ میں نے زینب بنت جہش کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کر دیا۔ آج ہمارے بھی نکاح پڑھاتے ہیں، ہم بھی نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح خان کو فیس بھی ملتی ہے، اللہ کو فیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں گواہ بھی فیس لے لیتے ہیں، رشتہ دار ہوتے، رجسٹرار فیس لیتا ہے، وہاں بغیر کسی فیس کے اللہ نے نکاح پڑھایا۔ گواہان جبرائیل و میکائیل، اور اس کا فیس کیا لی؟ جو اس نکاح کو مانے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، جو اس نکاح کو مانے میں اسے جنت میں داخل کروں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت حسین کی جو بیوی بنی ہے شہر بانو، وہ نکاح کس نے کروایا تھا؟ حضرت عمر نے۔ مولا علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے، اس کے گواہ کون ہے؟ ابو بکر عمر۔ نکاح کا پیغام لے کے گئے، آپ نے بلایا ولیمے کے لیے، شادی ہو گئی، فاطمہ کو رخصت کیا، علی المرتضیٰ اپنی زرہ لے کے نکلے بازار میں، حضرت عثمان ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟
زرہ فروخت کرنی ہے، کس لیے؟ ولیمے کا سامان پورا کرنا ہے، ولیمہ کھلانا ہے. کہا جاؤ گھر میں چلے جاؤ، عثمان تیرے ولیمے کا انتظام کرے گا. اہل بیت سے محبت یہ ہے. اور پھر ان کے وظائف کی باری آئی. عمر فاروق نے سب سے زیادہ وظائف اہل بیت کے رکھے، نبیوں کے، حسن حسین کے. اور امیر معاویہ جن کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں لوگ، کتنا وظیفہ دیتے تھے حسن حسین کو؟ 2 لاکھ درہم سالانہ امیر معاویہ وظیفہ دینے والے اہل بیت کو، حسن حسین کو. اور وہ پیسے جو حسن حسین کے پاس چلے گئے ان ہاتھوں میں لگے، وہ کتنے پیارے ہاتھ. ان وظائف کو دینے والے کو برا بلا ممبروں محراب پہ کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ امیر معاویہ کا کیا قصور ہے جی؟ اور کربلا کے واقعے میں ابو بکر عمر کا کیا قصور ہے؟ عثمان ذو النورین کا کیا قصور ہے؟ ہاں قصور میں بتاتا ہوں. قصور ان کا کیا ہے کہ سارے 2 قوتیں تھی دنیا پہ، ایک فارس ایک روم. دونوں قوتیں حضرت عمر کے دور میں فتح ہوتی ہیں. وہ جو 1000 سال سے جل رہی آگ فارس میں، وہ حضرت عمر کے دور میں بجھتی ہے. اس آگ کے بجھنے کا بدلہ لیتے ہیں. اور کربلا سے پہلے، کربلا کا واقعہ ہوتا ہے 59 ہجری میں. ابو بکر عمر فوت ہوتے ہیں. ابو بکر 13 ہجری میں، 12 میں، حضرت عمر 23 ہجری میں. اور 23 سے 59 تک کا فاصلہ نکال لیں، 36 سال پہلے فوج شدگان بزرگ کو گالی دی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ واقعہ کربلا ہو گیا. اور واقعہ کربلا میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. تو گالی کیوں ہے؟ برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہاں ایک بات کر دوں، باغ فدق کا بڑا رولا ہے جی. باغ فدق جی فاطمہ کی وراثت تھی. ابو بکر عمر نے چھین لی جی، عثمان نے چھین لی. میں بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، تمام جتنے بھی مکاتب فکر والے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے کہ نہیں؟ اور خلیفہ بنے تھے. ان کی خلافت میں کہاں سے باب فدق مل گیا؟ ان کی خلافت میں باب فدق مل گیا. باغ فدق یہ خیبر میں ایک جگہ تھی، پوری بستی تھی جہاں درخت تھے، پورا علاقہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے باغ فدق. وہ جی ابو بکر عمر نے جی غصب کر لی. میرے بھائیوں، حضرت علی سے بہادر کسی نے کبھی دیکھا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں مانگا؟ کبھی مطالبہ. اور جب امیر معاویہ سے صلح ہوتی ہے، ساری شرائط لکھی جاتی ہیں. حسن کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک. کیا ان شرائط میں باغ فدق کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں ذکر کیا. کیوں؟ مولا حسن سمجھتے، مولا حسین سمجھتے، مولا علی سمجھتے کہ باغ فدق مسلمانوں کا ہے، وراثت رسول نہیں. مسلمانوں کا حق. اہل بیت کے غریب افراد کے نکاح وہاں سے ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا. مسلمانوں کے عام بیت المال میں جمع کروا دیا. سارے خرچے وہاں سے پورے ہوتے تھے. یہ کربلا کے دنوں میں، یہ محرم کے دنوں میں بڑے لوگ قصے بیان کرتے ہیں، بڑے واقعات بیان کرتے ہیں. میں نے جو چند سوال اٹھائے، سوال کریں ان سے، پوچھیں ان سے. ایک، میں نے اور آپ نے سب نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے. کم از کم سچ دیکھتے ہوئے جائیں. یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو اللہ کے دربار میں. اور رسول اللہ نے فرمایا، ایک حدیث سن لیجئے، کہ جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. یہ نہ ہو کربلا کے یہ ان دنوں میں، محرم کے دنوں میں، کوئی ایک غلط حدیث شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آ گئی، فیس بک پہ آ گئی، میسنجر پہ آ گئی، آپ نے آگے شیئر کر دیا کہ قول رسول ہے جی، حدیث رسول ہے، اور اصل میں وہ نہ ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، رسول کے الفاظ ہیں،
وہی آپ کی شیئر کی ہوئی جھوٹی حدیث بغیر تحقیق کے جسے آپ فضائل سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، کل قیامت کے دن وہ آپ کو دوزخ میں لے جانے کا سبب ہو۔ اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ ہاں اگر محبت ہے اہل بیت سے، حسن حسین سے، پھر عقیدہ وہی بنائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ انہوں نے اپنی گردن کٹوا لی۔ میں کہتا ہوں ان کے پاس بڑے بڑے نسب تھے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے پاس واسطے ہیں جی۔ کیا واسطہ ہے جی؟ ملتان والا بڑا ہے جی، وہ کہتا ہے لاہور والا بڑا جی، فلاں ہے جی، یہ واسطے بنائے۔ حضرت حسین کے واسطے کیا ہیں؟ مولا حسن، واسطہ علی، واسطہ فاطمہ، واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ خدیجہ، واسطہ اسماعیل، واسطہ ابراہیم، یہ بڑے بڑے واسطے۔ میرا کہنا ہے کسی ایک موقع پہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ مولا حسین نے شہادت سے پہلے کربلا میں اپنے بچوں کو شہید کرواتے ہوئے کہیں ان شخصیات کو پکارا، یا محمد کہا، یا علی کہا، یا حسن کہا، یا فاطمہ کہا، یا خدیجہ کہا، یا اسماعیل کہا، یا ابراہیم کہا؟ کسی ایک موقع پہ کوئی کبھی کہا ہو، اپنے اوپر لگنے والے زخم کے ہوتے ہوئے کہا ہو یا علی یا محمد کہا ہو؟ اگر نہیں کہا ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، تو آج کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیوں نام لیے جاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کی ندا کی جاتی ہے؟ اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال درست کیجئے، اپنے افعال درست کیجئے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال درست کیجئے، اپنی زندگی سنواریے، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ وہی عقیدہ جو حسین کا ہو، وہی عقیدہ محب حسین کا ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ جو مولا علی کا ہو، وہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ جو حضرت حسین حسن کا ہو، وہی عقیدہ میرا ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ جو اہل بیت کا ہو، وہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ جو محمد رسول اللہ کا ہو، وہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔